کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نور کس طرح کا حاصل تھا۔ تو آپ نے ہمارے علماء سے اور بزرگوں سے سنا ہوگا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ علوم ظاہرہ کے حاصل کرنے کے بعد بھی ایک قسم کی بے چینی اور بے قراری محسوس کرتے تھے، ان کے دل میں ایک قسم کی تڑپ رہتی تھی۔ آپ نے اس کا ذکر حضرت شیخ حماد سے کیا کہ حضور میں اپنے دل کے لیے ایک بے قراری پاتا ہوں، ایک الگ قسم کی چاہت پاتا ہوں۔ کہا وہ چاہت کیسی ہے؟ غوث پاک نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے جلوے کا مشاہدہ کروں۔ ان کے شیخ نے کہا کہ یہ راستہ تو بہت سخت ہے، یہ راستہ تو بہت دشوار ہے، اس راستے میں چلنے والوں کے لیے بہت پریشانیاں آتی ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور میں ان سب کے لیے تیار ہوں۔ اب ان کے شیخ نے ان کے لیے جو وظیفہ مقرر کیا وہ 40 دن کا وظیفہ انہوں نے کیا۔ وہ 40 دن میں ان کی غذا کیا تھی؟ چنا کے برابر غذا، صبح دوپہر اور شام کے لیے پانی کے چند قطرے اور ایک چھوٹا سا کمرہ کہ جس میں پاؤں پھیلائے تو پھر سر کی طرف نہیں جگہ بنتی ہے، یعنی اتنی ہی جگہ تھی کہ کھڑے ہو کر کے رکوع سجود کر سکیں، یعنی کھڑے ہو کر قیام کر لیں اور رکوع اور سجود کر لیں۔ مکمل طور پہ سو بھی نہیں سکتے، مکمل طور پہ ہاتھ پھیلا بھی نہیں سکتے، بس اتنی سی جگہ میں وہ عبادت و ریاضت کر رہے ہیں، دن و رات اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں۔ 40 دن گزر گئے۔ 40 دن کے بعد ان کے شیخ نے پوچھا عبد القادر بتاؤ کیا حالت ہے؟ کہا کہ حضور جو پہلے حالت تھی وہی حالت ابھی بھی ہے۔ ذرا سوچئے اور غور کیجئے کہ جنہوں نے اپنا پورا وقت اللہ کے ذکر میں دیا ہو، جنہوں نے پورا وقت استغفار میں لگایا ہو، اللہ کے ذکر میں عبادت میں لگایا ہو، 40 دن کے چلے کے بعد کہیں کہ ابھی کوئی دلی کیفیت میں تبدیلی نہیں آئی ہے، لیکن حالت ہماری اور آپ کی کیا ہے کہ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے ایسا کبھی کیا نہ ہو، بلکہ اس میدان میں قدم رکھا نہ ہو، تھوڑی سی داڑھی کیا بڑھا لیا، کرتا کیا بڑا پہن لیا کہ کہا کہ حضرت تو پہنچے ہوئے ہیں، یہیں سے کہاں کہاں تک دیکھتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، پہچاننا ہو کہ پہنچا کون ہے تو پہنچے ہوئے کو پہچاننے کا معیار دستار و جبہ نہیں ہے، ان کے پہچاننے کا معیار بڑے بڑے بال نہیں ہیں، بلکہ ان کے پہچاننے کا معیار یہ ہے کہ ان کے پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ ہے کہ نہیں، ان کے پہچاننے کا معیار یہ ہے کہ ان کے زبان پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کتنا ہوتا ہے، یہ پہچاننے کا معیار ہے۔ تو غوث پاک تو 40 دن کا چلہ کرے، پھر اپنے شیخ سے کہے کہ ابھی تو کیفیت وہی ہے، کہا پھر 40 دن کے لیے لگ جاؤ۔ پھر غوث پاک 40 دن کے لیے لگے، پھر شیخ آئے۔ میں مختصر میں بتاتا چلتا ہوں، اب بتا عبد القادر کیا حال ہے؟ کہا حضور جب مراقبے کی طرف جاتا ہوں، مراقبہ کرتا ہوں، قلب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو نور آتا ہے مگر پھر غائب ہو جاتا ہے، روشنی قلب میں آتی ہے پھر غائب ہو جاتی ہے۔ ان کے شیخ کہتے ہیں کہ پھر آگے لگ جاؤ، پھر وظیفے میں مصروف ہو جاؤ، پھر 40 دن اور وظیفہ میں لگتے ہیں۔ اس کے بعد پوچھتے ہیں ان کے شیخ کہ عبد القادر اب کیا حالت ہے، تیرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ کہا حضور نور کی شعائیں تو دکھائی دیتی ہیں، یعنی نور تو دکھائی دیتا ہے لیکن اس میں کچھ اور چیزیں دکھائی نہیں دیتی۔ اب ان کے شیخ حماد بلاتے ہیں، اپنے قریب بلانے کے بعد اب گلے سے لگاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اور لگانے کے بعد اب کہتے ہیں عبد القادر اب اپنے قلب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، قلب کی طرف متوجہ ہو کر اب عرش کی طرف دیکھو تم کہاں تک پہنچے۔ جب عبد القادر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اپنے قلب کی طرف متوجہ ہو کر کے یعنی مراقبہ میں جا کر عرش کی سیر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضور میں عرش معلیٰ تک دیکھ رہا ہوں، حضور میں لوح محفوظ کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر ان کے شیخ فرماتے ہیں کہ اب عبد القادر اب متوجہ ہو اپنے قلب کی طرف، زیر زمین دیکھ، بتا تو کہاں تک پہنچ رہا ہے؟ تو غوث پاک فرماتے حضور تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں۔ میرے پیارے اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بعید نہیں ہے کہ کوئی بندہ لوح محفوظ کو دیکھ لے اور لوح محفوظ کو دیکھنے کے بعد کسی بندے کی مصیبت جس کے ٹلنے کا جو سبب ہو وہ سبب عطا کرے اور وہ مصیبت دور ہو۔ یہی تو وہ وجہ دی جس کی وجہ سے غوث پاک نے فرمایا تھا انی ارد القضاء المبرم، کہ میں قضاء مبرم کو ٹال دیتا ہوں۔ قضاء مبرم کو ٹالنے کا دعویٰ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کی نگاہ لوح محفوظ سے ہوا کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث پاک، فیض الرسول کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا ابو نصر صاحب مصباحی۔
تو میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، یہ ہے وہ مقام غوث پاک کو جو حاصل ہوا، اور یہ مقام جو ملا۔ آپ اب سنیے، یہاں سے دو چار جملے سنیے کہ آپ ذرا سوچئے کہ کوئی بندہ یہ کہے، میں یہ کہوں کہ میری شان یہ ہے کہ میرے انتظار میں مفتی علی رضا صاحب رہتے ہیں، تو شاید کہ پوری دنیا مجھ کو بے وقوف کہے۔ چند ہی کوئی ہو میرے خیر خواہ جو اس بات کو نظر انداز کر دے، کوئی اور صاحب ہو وہ اپنے بارے میں یہ کہے کہ میری شان یہ ہے کہ مجھ کو دیکھتے ہی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی عقل مند ہو جو ان کی تعریف کرے۔ اب آپ غور کیجئے کہ میرے آقا غوث پاک فرماتے ہیں قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ، لیکن اس جملے پر کوئی بھی دنیا کے اندر ایسا انسان نہ ہوا جو یہ کہے کہ عبد القادر نے تو تعلی سے کام لیا ہو، عبد القادر نے تو اپنے بڑکپن کا اظہار کیا ہو۔ کیوں نہ کہا؟ اس وجہ سے کہ وہ حدیث قدسی یاد کیجئے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ کثرت نوافل کے ذریعے میرا قرب پا لیتا ہے تو پھر زبان تو اس کی ہوتی ہے، فرمان میرا ہوتا ہے۔ تو چونکہ عبد القادر نے اللہ کا وہ قرب پایا تھا کہ جب وہ کھڑے ہوئے منبر پہ اور فرمایا قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ، تو تمام ولیوں نے جان لیا کہ زبان تو یہ عبد القادر کی ہے لیکن فرمان اللہ کا ہے۔ اگر مجھے اپنی ولایت بچانی ہے تو پھر اس کو تسلیم کر لینا ہوگا، اسے قبول کر لینا ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، تو یہ مقام یوں ہی نہیں ملتا ہے، یہ مقام اس وقت ملتا ہے جب بندہ اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے، اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، اور جب بندے کی شان یہ ہوتی ہے تو اس کے دل کے نور کا عالم یہ ہوتا ہے، اس کی زبان کے نور کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم تو پوری زندگی تقریر کرے، ایک بندہ شراب سے توبہ نہ کرے۔ عبد القادر ایک محفل میں تقریر کرے تو 70 ہی نہیں، ہزاروں ہزار کی تعداد میں لوگ گناہوں سے بھی توبہ کرے اور کفر سے بھی توبہ کر کے داخل اسلام ہو جائیں۔ یہ شان، ارے 2 4 10 نعرہ لگنا چاہیے تھا، نعرے کا جواب دیجئے۔ تو یہ بندہ، اس بندے کی شان یہ ہوتی ہے، اور یہ شان حاصل کیسے، یہ کمال حاصل کیسے ہوتا ہے؟ تو میں نے تھوڑی سی گفتگو کی، اب قرآن کی دوسری آیت سنیے۔ اور ایسے ہی بندے کے ساتھ رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ایسے ہی بندے، ایسے ہی اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ اور ان کے میت اور ان کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ ان کی صحبت میں رہنے، غوث پاک کے ساتھ دلی تعلق قائم کرنے کا حکم کسی مولانا کا نہیں ہے، مفتی علی رضا صاحب کے کہنے کی وجہ سے ہم یا غوث نہیں کرتے ہیں، کسی اور عالم کے کہنے کی وجہ سے بلیاوی صاحب ہو یا دیگر صاحبان ہو، کسی عالم کے، کسی مولانا کے، کسی نیتا کے کہنے کی وجہ سے ہم یا غوث یا خواجہ نہیں کرتے۔ پھر آخر غوث پاک کو ہم یا غوث کر کے کیوں پکارتے ہیں؟ غوث پاک کی محبت میں سرشار کیوں ہے؟ غوث پاک کی یاد کیوں منا رہے ہیں؟ غوث پاک کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ آپ نے غوث پاک کی شان تھوڑی سی تو ملاحظہ کر ہی لی ہے، غوث پاک کا عمل تو آپ نے تھوڑا سا دیکھ ہی لیا ہے۔ اب ایسے بندے کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے لوگو، اپنے دلوں کا تعلق ان سے قائم کر لو جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو صبح و شام اللہ کی یاد میں لگا ہو، ان سے دل کا تعلق قائم کرنا یہ کسی مولوی کی کہنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے فرمان کی وجہ سے ہے، خدا تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہے۔ اور دیکھیے ذرا غور تو فرمائیے کہ قرآن نے کہا کہ ان کے سنگت میں رہو۔ کن کے سنگت میں؟ کن کے سنگت میں رہیں؟ کن کے ساتھ دلی تعلق قائم کریں؟ کیا بتائی پہچان؟ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، ان کے ساتھ رہا کرو، ان کے سنگت میں رہا کرو جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ تو جو صبح و شام کیا پورے دن پورے رات اللہ کی یاد سے غافل ہو، ان کے سنگت میں رہیں تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن تو کہتا ہے ان کے ساتھ رہو، ان سے اپنے دل کا تعلق قائم کرو جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ رہو گے تو آخرت بنے گی، ان کے ساتھ رہو گے تو زندگی سنورے گی۔ اگر ان کے علاوہ ان لوگوں کے ساتھ رہو
جو صبح و شام دن رات پوری زندگی خدا کی یاد سے غافل رہتے ہیں تو آگے قرآن کہتا ہے، سنیے تھوڑا سا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان کے ساتھ اپنے دل کا تعلق قائم کرو جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ اچھا، یہ یاد کرنا کس لیے ہے؟ یہ یاد کرنا اس لیے نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ذکر کرنا، یہ وظیفہ پڑھنا، یہ عبادت کرنا، یہ اللہ اللہ کرنا اس لیے نہیں ہے کہ یہ نماز پڑھوں گا میں تو لوگ مجھ کو نمازی کہیں گے، یہ ذکر و اذکار کروں گا، چند لوگوں کے درمیان بیٹھ کے گمچھا کے نیچے ہاتھ رکھ کے ہونٹ ہلاؤں گا تو لوگ جان جائیں گے بہت نیک متقی آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے۔ جب میں ایسا کروں گا، یا پھر یہ نیک عمل کرنا اس لیے ہو تاکہ لوگ ان کی نیکیوں کو دیکھ کر ان کے قریب ہو، تسبیح کو پیٹھ کے پیچھے لٹکا لینا ہے اور ان کے قریب جانا ہے تاکہ لوگ ہمارے بنے۔ تو کچھ لوگ ذکر و اذکار کرتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کو یاد کرنے کے جیسا اپنا طریقہ اپناتے ہیں، لیکن یہ ذکر و اذکار کرنا کس لیے ہوتا ہے؟ اس لیے تاکہ لوگ ان کے قریب آ جائیں، اس لیے تاکہ لوگ ان کے اپنے بن جائیں۔ قرآن کہتا ہے ایسوں کے ساتھ نہ رہنا جن کا ذکر دکھاوے کے لیے ہو، جن کا ذکر پھنسانے کے لیے ہو، کہ وہ تسبیح تو پڑھے تو رکھے پیچھے تسبیح اللہ اللہ کر کے دکھائے، مقصد ہو کہ نماز کے ذریعے پھنسانا ہے، مقصد یہ ہو اخلاق کے ذریعے پھنسانا ہے۔ قرآن کہتا ہے ایسوں کے ساتھ نہ رہنا۔ یہ سیدھے سادے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ چلے جاتے، کہا اچھا ہی تو کام کہتے ہیں، تبلیغ کا تو کام کہتے ہیں، کہاں کوئی بری بات کہتے ہیں، نماز کے لیے تو کہتے ہیں، کہاں کوئی خراب بات کہتے ہیں، بڑے اچھے تو معلوم ہوتے ہیں، ٹخنا سے اوپر پائجامہ اٹھائے رہتے ہیں، بڑے نیک معلوم ہوتے ہیں، ان کا سارا عمل ہر وقت تسبیح لیے رہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے خالی ذکر دیکھ کر ان کے ساتھ مت ہونا۔ کہا مولا پھر کن کو دیکھ کر ان کے ساتھ ہونا چاہیے؟ تو قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اور یہ یاد کرنا اپنے آپ کو نیکوکار بنانا اس لیے نہیں کہ دنیا والوں کا دل حاصل کرے، دنیا والوں کا قرب حاصل کرے، دنیا والوں کو اپنے دام فریب میں پھنسائے، بلکہ یہ تو یاد کرنا صرف اس لیے ہے یریدون وجہو، یہ یاد کرنا صرف اس لیے ہے کہ ان کا مولا راضی ہو جائے۔ یعنی یہ ذکر و اذکار یہ سب کا سب اس لیے ہے تاکہ اللہ راضی ہو۔ دنیا والا روٹ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، رشتہ دار دور ہو جائے، رشتہ داری ختم ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اللہ راضی رہے، اللہ ناراض نہ ہونا چاہیے۔ تو میرے پیارے اللہ کے نیک بندوں کے اوصاف یہ ہوتے ہیں کہ یہ ذکر و اذکار جو کرتے ہیں، یہ ذکر و اذکار اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ تو ایسے بندوں کے سنگت میں رہا کرو، جب ایسوں کے ساتھ رہو گے تو پھر تمہارا دل بھی منور ہو جائے گا، ان کے ساتھ رہو گے تو تم بھی صبح و شام اللہ کو یاد کرنے والے بن جاؤ۔ غوث پاک کی محبت واقعی یہ ہمارے ایمان کی تازگی کے لیے، ہمارے ایمان میں مزید روشنی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے ولیوں سے محبت ہونی چاہیے، غوث پاک سے محبت ضرور ہونا چاہیے، وہ تو پیروں کے پیر ہے، بلکہ ہر پیر سے محبت رکھیے، مگر اس محبت کا مقصد یہی ہے کہ ان کی سنگت اس لیے ہو، ان کی محبت اس لیے ہو تاکہ اس محبت کا فیضان ہم کو ملے اور ہم بھی نیکوکار ہو جائیں، اس محبت کا فیضان ہم کو ملے اور ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے لگیں۔ بھلا وہ جو مردہ تھے فَأَحْيَيْنَاهُ، تو ہم نے انہیں زندہ کیا، ہم نے انہیں زندگی دی، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے انہیں نور عطا فرمایا، یمشی بہ فی الناس، جسے لے کر وہ لوگوں کے درمیان چلتے ہیں۔ یہ ایک ذات اور ایک ایسی شخصیت کا ذکر یہاں ہوا جس کی حالت یہ تھی کہ ایک وقت میں وہ مردہ تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی عطا فرمایا اور نور عطا فرمایا۔ اور دوسری ذات تو اس کا تذکرہ کیا کَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا سے، کہ وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد زندگی دی، مردہ ہونے کے بعد پھر زندگی دی اور اس کو نور عطا فرمایا، کیا یہ اس کے مثل ہے؟ کیا وہ اس کی طرح ہے جو تاریکیوں میں ہو اور ایسی تاریکی میں، گھٹا ٹوپ تاریکی میں، کہ جس سے وہ نکل نہ سکے؟ تو یہ دونوں برابر
نہیں ہو سکتے وہ جن کو اللہ نے زندگی دی ہے اور نور عطا فرمایا ہے، اور وہ جو سخت تاریکیوں میں ہیں کہ جن تاریکیوں سے وہ نکل نہیں سکتے ہیں، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں، یہ قرآن نے بتایا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اب اس میں سمجھنا یہ ہے کہ جن کا تذکرہ کیا گیا اور آغاز میں یہ کہا گیا کہ وہ جو مردہ تھے اور پھر ہم نے زندگی دی، تو یہ مردہ سے کون سا مردہ مراد ہے اور اس زندگی سے کون سی زندگی مراد ہے؟ تو ابھی تک عام طور پہ عوام جو یہ سمجھتی ہے وہ یہ کہ زندگی یہ ہے کہ جسم سے روح کا تعلق ہو۔ ایک زندگی ہم سمجھتے ہیں، اور یہ واقعی ایک زندگی ہے کہ جسم سے روح کا تعلق قائم ہو تو انسان زندہ کہلاتا ہے، اور اگر اسی روح کا تعلق جسم سے منقطع ہو جائے تو انسان مردہ کہلاتا ہے، اور یہ زندگی جسمانی زندگی کہلاتی ہے، اور یہ موت جسمانی موت کہلاتی ہے۔ یعنی انسان کے جسم سے روح کا تعلق منقطع ہو جائے تو وہ انسان جسمانی اعتبار سے مردہ ہو جاتا ہے، اگر وہی جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہو تو جسمانی اعتبار سے وہ انسان زندہ کہلاتا ہے۔ اور جیسے جسمانی زندگی ہے اور جسمانی موت ہے، ویسے ہی روحانی زندگی ہے اور روحانی موت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جسمانی زندگی کی موت یہ ہے کہ اس سے روح منقطع ہو جائے، اور روحانی زندگی کی موت یہ ہے کہ اس سے نور ایمان منقطع ہو جائے۔ روحانی زندگی کی موت یہ ہے کہ اس سے نور ایمان منقطع ہو جائے، اور روحانی زندگی کیا ہے کہ اس سے یعنی اس روح سے نور ایمان متعلق ہو جائے۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ یہ سب بھی تو ہارڈ ہی پڑتا ہے ہمارے یہاں۔ تو بہرحال ہم کو تو اسی مزاج سے گفتگو کرنی ہے، تو آپ سمجھے کہ روحانی زندگی یہ ہے کہ اس روح کے ساتھ ایمان کا تعلق ہو۔ یہاں جو بتایا گیا یہ اسی کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک وقت ایسی حالت اس انسان کی تھی کہ وہ نور ایمان سے محروم تھا، تو اس کو قرآن نے مردہ کہا، اور جب اس میں نور ایمان آ گیا تو اب اس کو قرآن نے زندہ کہا۔ پتہ یہ چلا کہ جس کے ساتھ نور ایمان متعلق ہو، یعنی جس بندے کے ساتھ ایمان ہو اور جو بندہ ایمان والا ہو، قرآن اس کو زندہ کہتا ہے، اور جو بندہ ایمان سے خالی ہو یعنی ایمان والا نہ ہو، قرآن اس کو مردہ کہتا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت کے دو لفظ پہ ہم غور کر لیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مومن کی زندگی کی بات ہو رہی ہے، اگرچہ جسمانی اعتبار سے وہ مردہ ہو، یعنی جسم سے روح کا تعلق منقطع ہو جائے تو وہ مردہ تو جسمانی اعتبار سے کہلائے گا، لیکن اس کے روح کے ساتھ ایمان متعلق ہے تو وہ روحانی اعتبار سے زندہ کہلائے گا۔ اب مومن جو ایمان کے ساتھ ہو وہ تو زندہ ہو، اور جو جانے ایمان ہو پھر اس کی زندگی کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ جو جانے ایمان، اب یہ بھی جانے ایمان سمجھ رہے ہیں نا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات۔ حضرات، یہ ہم لوگ احساس کمتری کے شکار نہیں، اب حقیقت پسند ہو گئے ہیں۔ یہ جملہ ہم نہیں بولیں گے کہ ہم احساس کمتری کے شکار ہے کہ ہماری عوام ہماری گفتگو سمجھ نہیں رہی ہے، ہم کمتری کے شکار ہیں، نہیں، حقیقت پسند ہو گئے ہیں کہ اب یہ کہنے لگے کہ ہماری عوام اس قسم کی گفتگو سمجھ نہیں پاتی ہے۔ سمجھنے کی کوشش کیا کیجئے، اور ابھی ایک سنجیدہ گفتگو آپ نے سنی ہے، اس طرح کا ذہن بنا لیجئے ہمارے محبوب بھائی کے کہنے کے مطابق۔ تو میرے پیارے، زندگی مومن ایمان اگر اس کے روح کے ساتھ متعلق ہے تو وہ زندہ ہے۔ اب اسی کے بارے میں کہا کہ وہ مومن جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، پھر اللہ نے اسے نور عطا فرمایا۔ اور کیسا نور عطا فرمایا؟ یمشی بہی فی الناس، کہ وہ اس نور کے ساتھ لوگوں کے درمیان چلتا ہے۔
اور اس نور کی شان یہ ہوتی ہے کہ یہ نور اس کے دل کو بھی منور کرتا ہے، اور جب یہ نور والا آبادی میں چلتا ہے اور جس پر نظر پڑ جاتی ہے اس کے بھی دل کو منور کر دیتا ہے۔ یہ نور بندے کو حاصل کب ہوتا ہے؟ تو ایک نور ایمان، معرفت خداوندی بندے کو حاصل ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو ماننے سے۔ تو یہ معرفت خداوندی اور نور ایمان کا نور ہے نا، ایمان کا نور ہے۔ لیکن جب یہی بندہ اب اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے، رسول پاک کے فرمان پہ عمل کرتا ہے، اور یہ کثرت کے ساتھ ان اعمال صالحہ کو بجا لاتا ہے، ذکر و اذکار میں اپنے اوقات کو صرف کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ نور عطا فرماتا ہے جس نور سے اس کا قلب بھی منور ہوتا ہے، اور جس کے کو یہ دیکھ لے اس کا بھی دل منور ہو جاتا ہے۔ جس کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کی زبان نور والی ہو جاتی ہے، اس کی زبان نوری ہو جاتی ہے، اس کی آنکھ نوری ہو جاتی ہے، اس کا کان نوری ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ خصوصی نور عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے، اب وہ بندہ اس نور کو حاصل کیسے کرتا ہے ہم یہ بتائیں گے، اپنی گفتگو ختم کریں گے کہ ہم آپ دیکھتے ہیں یا سنتے بھی رہتے ہیں فلانے کی نگاہ پڑتی ہے تو زندگی بدل جاتی ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ فلانے کی زیارت کیجئے، آپ ان سے ملاقات کیجئے، ان کے چہرے کی زیارت کیجئے، آپ کی آخرت بدل جائے گی، آپ کی آخرت بن جائے گی، آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ میرے پیارے، یہ کہیں اور کے لیے جملے تھے، یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے میں اس کا انطباق کیا جاتا ہے، مگر یہ بات حقیقت ہے کہ ایسے نور والے پر اگر نگاہ پڑ جائے، ایسے نور والے چہرے کو دیکھ لیا جائے اور وہ محبت کے ساتھ نگاہ ڈال دے تو واقعی دنیا بدل جاتی ہے، واقعی زندگی بدل جاتی ہے۔ مگر یہ نور بندے کو حاصل کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ نور یوں ہی نہیں حاصل ہوتا، یہ نور جبہ و دستار سے حاصل نہیں ہوتا صاحب، یہ نور بڑے بال بڑھا لینے سے اور بڑا کرتا لٹکا لینے سے یہ نور حاصل نہیں ہوتا۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ، ایمان والا بندہ، کثرت نوافل کے ذریعے میرا قرب پانا چاہتا ہے اور کثرت کے ساتھ نوافل کو ادا کرتا ہے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے، دنیا جس وقت خواب خرگوش میں رہتی ہے، دنیا خواب غفلت میں مست رہتی ہے، دنیا بستر استراحت پر رات میں سوئی رہتی ہے، اس وقت میں اس قسم کا بندہ، میرا ایسا بندہ بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں روتا اور گریہ وزاری کرتا ہے، وہاں ذکر و اذکار میں مصروف ہوتا ہے، یہاں تک کہ کثرت نوافل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے قرب کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اور آگے حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث قدسی کے، اللہ فرماتا ہے وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، کہ اگر میرا ایسا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور عطا کرتا ہوں۔ یعنی ایسے بندے کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے جس کے حق میں بھی ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ مگر یہ شان حاصل کیسے ہوتی ہے؟ یہ شان حاصل ہوتی ہے اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے، کثرت ذکر کی وجہ سے، اعمال صالحہ کو انجام دینے کی وجہ سے۔ قرب خداوندی جب بندہ کو ملتا ہے تب بندے کی شان یہ ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اب ہم